بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یا اللہ اے مشکل کشا میری حاجت پوری کر دے، اور میری حاجت بس اتنی ہے کہ مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی نفع بخش اور کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کیا جب سورج ڈوبنے لگتا ہے؟ نہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک خاص نماز ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش دیتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچیں، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے حقیقی کامیابی کی طرف۔ نماز کی فضیلت اور اس کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں نازل ہوئی، مسلمانوں پر جن احکامات شرعیہ کو لازم کیا گیا، جن کی ادائیگی کا انہیں مکلف بنایا گیا، وہ تمام اسی دنیا میں نازل ہوا اور حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے نازل کیا گیا۔ مگر قربان جائیے نماز کی عظمت اور اس کی برتری پر، اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ شاہی میں بغیر کسی واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے، اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا؟
کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو صلاۃ الحاجات نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہی ہے کہ سچے دل سے اس کو انجام دیں۔ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور سعی کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں آن پڑتی ہیں۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ دروازہ اللہ تبارک و تعالی کا دروازہ ہے، اور اس دروازے پر خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سن لیتا ہے، اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے ان کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو، آپ کی حاجت پوری ہو، تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مذکور ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ نماز فجر کے بعد، عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی نوافل نماز صلاۃ الحاجت
نیت کر لینی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر رکوع اور سجدہ کرنا۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 160 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیں۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ادا کر چکے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اسی طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گر گراتا ہے، اپنے رب کو اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر پکارے، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کی گریہ و زاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگیں گے، جب دروازے خود بخود کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئی۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا کریں گے، تو یقین رکھیں کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی، شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے واسطے سے وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی فریاد کیسے برآمد ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔